اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا نذر عباس صاحب جو بہترین کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرما رہے تھے، آئیے میں گزار ہوں جناب فیض بکنالوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔
صلوات پڑھ محمد معلوم ہوتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. کسی ملا کی مت مانو نبی اللہ کہتے ہیں، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا. غم حسین کا آئینہ داغدار نہیں، کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. غم حسین کا آئینہ داغدار نہیں، کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا مرشدار نہیں. سکون دل کو فقط آنسوؤں سے ملتا ہے، اسی لیے تو ہمیں کہو سے پیار نہیں. زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی، کسی یزید کے خنجر میں اتنی دھار نہیں. باز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے گا شعر کہ معتبر کتنا ہے تیرا اس میں اطہر فاطمہ، معتبر کتنا ہے تیرا اس میں اطہر فاطمہ، ناز کرتا ہے خدا خود نام رکھ کر فاطمہ. معتبر کتنا ہے تیرا اس میں اطہر فاطمہ، ناز کرتا ہے خدا خود نام رکھ کر فاطمہ. تو کوئی جھولے کو جھلائے اور کوئی لائے لباس، کوئی جھولے کو جھلائے اور کوئی لائے لباس. ہے فلک والے تمہارے گھر کے نوکر فاطمہ، ہے فلک والے تمہارے گھر کے نوکر فاطمہ. معتبر کتنا ہے تیرا اس میں اطہر فاطمہ، ناز کرتا ہے خدا خود نام رکھ کر فاطمہ. تو لاکھ کوشش ہو مگر چادر میں آ سکتے نہیں، لاکھ کوشش ہو مگر چادر میں آ سکتے نہیں. کر دیا تطہیر نے جس جس کو باہر فاطمہ، کر دیا تطہیر نے جس جس کو باہر فاطمہ. تو ایک ہے دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں کی شان، ایک ہے دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں کی شان. تم ہو صدیقہ علی صدیق اکبر فاطمہ، تم ہو صدیقہ علی صدیق اکبر فاطمہ. تو ایک ہی کردار دو ناموں سے پہچانے گئے، بطور خاص ایک ہی کردار دو ناموں سے پہچانے گئے، ایک ہی کردار دو ناموں سے پہچانے گئے. گھر کے باہر مرتضیٰ گھر کے اندر فاطمہ، گھر کے باہر مرتضیٰ گھر کے اندر فاطمہ. ایک ہی کردار دو ناموں سے پہچانے گئے، گھر کے باہر مرتضیٰ گھر کے اندر فاطمہ. تو جز تمہارے یہ شرف کس کو ملا کونین میں، جز تمہارے یہ شرف کس کو ملا کونین میں، جز تمہارے یہ شرف کس کو ملا کونین میں. عقد بھی جس کا ہوا ہو آسماں پر فاطمہ، عقد بھی جس کا ہوا ہو آسماں پر فاطمہ. تو فتح ہوگا مارکا ہر ایک علی کے ہاتھ پر، فتح ہوگا مارکا ہر ایک علی کے ہاتھ پر، فتح ہوگا مارکا ہر ایک علی کے ہاتھ پر. ہو گئی ہے قوت بازوئے حیدر فاطمہ، ہو گئی ہے قوت بازوئے حیدر فاطمہ. تو کون ہے حقدار منصب اور غاصب کون ہے، کون ہے حقدار منصب اور غاصب کون ہے. بطور خاص کہ کون ہے حقدار منصب اور غاصب کون ہے. ایک خطبے سے کیا تو نے اجاگر فاطمہ، ایک خطبے سے کیا تو نے اجاگر فاطمہ. تو جو خلاف ظلم تھا رستہ آپ نے دکھلا دیا، جو خلاف ظلم رستہ تھا آپ نے دکھلا دیا. کربلا میں چل پڑے اس پر 72 فاطمہ، کربلا میں چل پڑے اس پر 72 فاطمہ، کربلا میں چل پڑے اس پر 72 فاطمہ. تو صرف تیرے چاہنے والے ہی پائیں گے نجات، صرف تیرے چاہنے والے ہی پائیں گے نجات، صرف تیرے چاہنے والے ہی پائیں گے نجات. دین میں بنتے رہے فرقے 73 فاطمہ، دین میں بنتے رہے فرقے 73 فاطمہ. تو ایک احمد تھے کھڑے ہیں وہ بھی تیرے سامنے. بطور خاص یہ مجھے پسند ہے
آپ دیکھیے گا کتنا پسند آتا ہے کہ ایک احمد تھے کھڑے ہیں وہ بھی تیرے سامنے، ایک احمد تھے وہ بھی کھڑے ہیں تیرے سامنے، ایک احمد تھے کھڑے ہیں وہ بھی تیرے سامنے، اب بتا کس کو رکھوں تیرے برابر فاطمہ، اب بتا کس کو رکھوں تیرے برابر فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں شعر کے جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں میسم تمار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں میسم تمار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، عرق ہے جبیہ ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں، اور فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں، چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ شعر سنے کہ یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں عقیدے کا بیمار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں عقیدے کا بیمار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں عقیدے کا بیمار کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تاریخی شعر سنے کہ کہا یہ حر نے نکل کر ستم کے لشکر سے، کہا یہ حر نے نکل کر ستم کے لشکر سے، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، عزائے شیخ تبرک نے ان کو پالا ہے، عزائے شیخ تبرک نے ان کو پالا ہے، کہ میری نسل میں غدار کوئی ہے ہی نہیں، کہ میری نسل میں غدار کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کا شکر شعر سنے کہ خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، یہاں پہ شیخ کا عزادار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ شیخ کا عزادار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ شیخ کا عزادار کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہا یہ حضرت یوسف نے جون کے جیسا، کہا یہ حضرت یوسف نے جون کے جیسا، پکارا مصر کا بازار کوئی ہے ہی نہیں، پکارا مصر کا بازار کوئی ہے ہی نہیں۔ علی کا نقش ہے اس درجہ قیمتی باعث، سوا خدا کے خریدار کوئی ہے ہی نہیں، سوا خدا کے خریدار کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے تنویر صاحب، آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب مولانا عباس علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ صلوات پڑھ لیجیے عظمت آل محمد۔ چار مصر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، حضور دیکھیے گا، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، قبلہ ابن عباس صاحب، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ سماعت فرمائیے گا ایک مطلع اور چند شعر کہ قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، امیر بھائی،
قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے پھریرے کی ہوا آئی ہوئی ہے۔ قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے پھریرے کی ہوا آئی ہوئی ہے۔ مجلس میں فقط فاطمہ زہرا نہیں آئیں، مجلس میں فقط فاطمہ زہرا نہیں آئیں، جنت بھی سرے فرش عزا آئی ہوئی ہے، جنت بھی سرے فرش عزا آئی ہوئی ہے۔ میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا، میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا، اتنی ہی زیادہ میری بینائی ہوئی ہے۔ میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا، اتنی ہی زیادہ میری بینائی ہوئی ہے۔ اصغر کے تبسم پہ ابھی غور کرے گی، اصغر کے تبسم پہ ابھی غور کرے گی، تاریخ شجاعت ابھی چکرائی ہوئی ہے، تاریخ شجاعت ابھی چکرائی ہوئی ہے۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ اصغر کے تبسم پہ ابھی غور کرے گی، تاریخ شجاعت ابھی چکرائی ہوئی ہے۔ اللہ کی جنت میں مکاں بیچ رہے ہیں، اللہ کی جنت میں مکاں بیچ رہے ہیں، بہلول کی دیوانگی دانائی ہوئی ہے، بہلول کی دیوانگی دانائی ہوئی ہے۔ کیا یہ بھی نہیں یاد تجھے طالب بیعت، کیا یہ بھی نہیں یاد تجھے طالب بیعت، یہ تیری حکومت میری ٹھکرائی ہوئی ہے، یہ تیری حکومت میری ٹھکرائی ہوئی ہے، یہ تیری حکومت میری ٹھکرائی ہوئی ہے۔ اب ذکر کتابوں میں بھی اچھا نہیں لگتا، ابن عباس صاحب، اب ذکر کتابوں میں بھی اچھا نہیں لگتا، بیعت کی یہ کتنی بڑی رسوائی ہوئی ہے، بیعت کی یہ کتنی بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ زنجیر بھی پڑھنے لگی سجاد کا کلمہ، زنجیر بھی پڑھنے لگی سجاد کا کلمہ، حالانکہ یہ کفار کی پہنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ کفار کی پہنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ کفار کی پہنائی ہوئی ہے۔ نیر کو ملنگوں کے سلام آنے لگے ہیں، نیر کو ملنگوں کے سلام آنے لگے ہیں، کیا خوب نصیری سے شناسائی ہوئی ہے، کیا خوب نصیری سے شناسائی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ جناب مولانا عباس علی صاحب بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے، مولا انہیں سلامت رکھیں۔ اب آئیے شاعر اہل بیت علی جناب شہنشاہ حسین صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات مومنین، تمام عزادارین امام شیان حیدر کرار ماتمدار، مدرسہ غازمیہ میں برپا ہونے والی ایک مومنہ کے شہریوں کی مجلس جس میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد طلباء حضرات نے بہترین کلام بارگاہ امام مظلوم میں پیش کیا۔ حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، ہمارے ناظم صاحب کا حکم ہے، لہذا حاضر ہو گئے، بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ مسجدوں تم میں اندھیرا نہیں ہونے والا، مسجدوں تم میں اندھیرا نہیں ہونے والا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا۔ مسجدوں تم میں اندھیرا نہیں ہونے والا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا، وہ بھی بے چین ہے آنے کے لیے پردے سے، اپنا لہجہ ہی نہیں ان کو بلانے والا، اپنا لہجہ ہی نہیں ان کو بلانے والا۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیا حضرت۔ اعجاز بھائی 4 مصرے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں، ایسی مجلس سے کون جائے گا جس میں 12 امام آئے ہیں، ایسی مجلس سے کون جائے گا
جس میں 12 امام آئے ہیں. ایک بابا جب نعرہ سلوات پیش کر دیں. ایک مطلب دو شعر سے پیش کر رہا ہوں. اعجاز بھائی عرض کیا ہے کہ حرصہ شرف کسی کو میسر نہیں ہوا. حرصہ شرف کسی کو میسر نہیں ہوا. قطرہ کوئی طرف سے سمندر نہیں ہوا. قطرہ کوئی طرف سے سمندر نہیں ہوا. تنقید کر رہے ہیں وہ سورج کے نور پر. تنقید کر رہے ہیں وہ سورج کے نور پر جن کو کبھی چراغ میسر نہیں ہوا. تنقید کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں وہ سورج کے نور پر جن کو کبھی چراغ میسر نہیں ہوا. اور مختار نے حسین کا بدلہ تو لے لیا. مختار نے حسین کا بدلہ تو لے لیا لیکن ابھی حساب برابر نہیں ہوا. لیکن ابھی حساب برابر نہیں ہوا. لیکن ابھی حساب برابر نہیں ہوا. ایک باواز بلند نعرہ سلوات پیش کرتے ہیں. بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب شہنشاہ صاحب. اب آئیے میں گزار ہوں جناب عابس امروہوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں. جناب عابس امروہوی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ آئیں, بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. فاتحہ. میں جامعہ علمیہ میں جسارت کر رہا ہوں صرف یہ یاد دہانی کے لیے کہ کربلا کو بطحا بھی کہتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا ایک بار یاد دہانی کرا دوں. جو بچے نہیں ہیں تعارف اس سے, تو میں اس کا بتاتا چلوں. تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقیا, تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقیا, چودہ پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا, بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, بطحا کاظمینو خراسانو سامرا, خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے, ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. تو اپنے نعرہ صلوات.
4 مصرے ایک مرثی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ مجرئی سبحانہ کیوں چاک گریباں نکلے مجرئی سبحانہ کیوں ایک حر ایک پسر ایک غلام ایک بھائی ایک حر ایک پسر ایک غلام ایک بھائی فوج کفار سے یہ 4 مسلمان نکلے مجرئی سبحانہ کیوں لائے لاش کی ایک ایک کی رخصت کو گئے لائے لاش ایک کی ایک ایک کی رخصت کو گئے آئے شیخ خیمے میں حیران پریشان نکلے مجرئی سبحانہ کیوں اور کربلا میں جو لٹی دولت سلطان امم کربلا میں جو لٹی دولت سلطان امم جس جگہ کھودا وہیں گنج شہیداں نکلے مجرئی سبحانہ کیوں او حشر میں بخش کے امت کو کہے گا یہ خدا حشر میں بخش کے امت کو کہے گا یہ خدا اے حسین اب تو تیرے دل کے صبر ماں نکلے مجرئی سبحانہ کیوں بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب عابس امروہی صاحب۔ اب میں گزارش گزار ہوں کونا مشق شاعر بہترین کلام کہنے والے جناب نظر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ چار مصرے ذوالفقار حیدری کے حوالے سے۔ ذوالفقار حیدری کا ذکر کیا کیجے نظر، بطور خاص آنکھ ردیف ہے اس کی۔ ذوالفقار حیدری کا ذکر کیا کیجے نظر، خود عطا کر دی تھی قدرت نے اسے پے کر میں آنکھ، خود
عطا کر دی تھی قدرت نے اسے پے کر میں آنکھ. یہ دو مصرے بطور خاص کے جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار. جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار. اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغ دو پے کر میں آنکھ. اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغ دو پے کر میں آنکھ. چار مصرے ہو دیکھنا کہ ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے. ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے. اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے. چھوڑ کر تیر و کماں تلوار اور خنجر نظر. چھوڑ کر تیر و کماں تلوار اور خنجر نظر. بس دعاؤں کو بنایا اسلحہ سجاد نے. چھوڑ کر تلوار اور تیر و کماں خنجر نظر. بس دعاؤں کو بنایا اسلحہ سجاد نے. وقت کافی ہو گیا. بس ایک مطلع اور 3-4 شعر سلام کے بطور خاص کہ وہ جس نے لمحہ سعاد کو ماہ و سال کیا. وہ جس نے لمحہ سعاد کو ماہ و سال کیا. اسی نے آل محمد کو بے مثال کیا. وہ جس نے لمحہ سعاد کو ماہ و سال کیا. اسی نے آل محمد کو بے مثال کیا. اور مطلع ثانی کہ یزید وقت نے بیعت کا جب سوال کیا. یزید وقت نے بیعت کا جب سوال کیا تو اسے علی کے گھرانے نے پائمال کیا. یزید وقت نے بیعت کا جب سوال کیا اسے علی کے گھرانے نے پائمال کیا. اور سنبھل کہ ازرق شامی حسن کا بیٹا ہوں. سنبھل کے ازرق شامی حسن کا بیٹا ہوں. میرے چچا نے مجھے فن میں باکمال کیا. سنبھل کے ازرق شامی حسن کا بیٹا ہوں. میرے چچا نے مجھے فن میں باکمال کیا. قتال کرتے تھے جس طرح قتال کرتے تھے عباس جس طرح رن میں. قتال کرتے تھے عباس جس طرح رن میں. اسی طرح سے ہی قاسم نے بھی قتال کیا. اسی طرح سے ہی قاسم نے بھی قتال کیا. اور خجل تھے جون کہ وہ تھے سیاہ فام حبش. خجل تھے جون کہ وہ تھے سیاہ فام حبش. مگر حسین نے چہرے کو پرجمال کیا. مگر حسین نے چہرے کو پرجمال کیا. اور خدا بھی راضی نہ ہوگا نہ مرسل اعظم. خدا بھی راضی نہ ہوگا نہ مرسل اعظم اگر علی کی ولایت میں قیل و قال کیا. خدا بھی راضی نہ ہوگا نہ مرسل اعظم اگر علی کی ولایت میں قیل و قال کیا. اور یہ قطع بند مطلع کے ساتھ شعر کہ آتش کی ضرب نے اصغر کو جب نڈھال کیا. آتش کی ضرب نے اصغر کو جب نڈھال کیا تو زباں کو تیغ تبسم کو اپنے ڈھال کیا. زباں کو تیغ تبسم کو اپنے ڈھال کیا. اور ایک نعرہ سلوات بھیج دیں آپ. زبان کا یہ شعر بطور خاص کہ شفق کے رنگ کی صورت یہ خون اصغر ہے. شفق کے رنگ کی صورت یہ خون اصغر ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا کبھی خیال کیا. شفق کے رنگ کی صورت یہ خون اصغر ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا کبھی خیال کیا. اور اذان کرب و بلا تھی اذان عشق حسین. بلال کو بھی حسین آپ نے بلال کیا. اذان کرب و بلا تھی اذان عشق حسین. بلال کو بھی حسین آپ نے بلال کیا. اور شعر چھوڑ کے مقطع دیکھ لیں کہ غریب دین محمد تھا کربلا میں نظر. غریب دین محمد تھا کربلا میں نظر. اسے حسین نے سر دے کے مالا مال کیا. غریب دین محمد تھا کربلا میں نظر. اسے حسین نے سر دے کے. بہت شکریہ.
بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب نذر صاحب. آئیے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا رہبر عسکری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں, بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. چار میں سے پوچھ کرنا سکتی ہے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ہو زمانہ میرا دشمن یا زباں کٹ جائے, ہو زمانہ میرا دشمن یا زباں کٹ جائے, میں نہیں عظمت حیدر کو چھپانے والا, میں نہیں عظمت حیدر کو چھپانے والا. روز آتا گیا شبیر کے ماتم پر نکھار, روز آتا گیا شبیر کے ماتم پر نکھار, اور مٹتا گیا اس غم کو مٹانے والا, اور مٹتا گیا. چار مصرے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمان. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, اے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. یہ دو مصرے بطور خاص. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود, جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں. جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. ایک باوجھ بلا نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک شاعر حسن مہدی بھائی کو پھر اجازت. آئیے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں, وہاں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائے, بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائے.
فرمائیں کہ غم حسین سے یوں منسلک ہیں اہل عزا، غم حسین سے یوں منسلک ہیں اہل عزا، غم حسین سے یوں منسلک ہیں اہل عزا کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، غم حسین سے یوں منسلک ہیں اہل عزا کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، اور جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے، پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہے، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ اور ایک مطلع اور 2-3 شعر اور فائدہ فرما لیں، کل شب مصرع تھا اس پہ، میری آنکھوں کو بھی اے کاش وہ منظر نظر آئے، قبلہ دیکھیں، میری آنکھوں کو بھی اے کاش وہ منظر نظر آئے، اذاں دیتا ہوا شبیر کا اکبر نظر آئے، میری آنکھوں کو بھی اے کاش وہ منظر نظر آئے، اذاں دیتا ہوا شبیر کا اکبر نظر آئے، علی اکبر کی صورت دیکھ کر اصحاب کہتے تھے، علی اکبر کی صورت دیکھ کر اصحاب کہتے تھے، بڑے دن بعد ان آنکھوں کو پیغمبر نظر آئے، علی اکبر کی صورت دیکھ کر اصحاب کہتے تھے، علی اکبر کی صورت دیکھ کر اصحاب کہتے تھے، بڑے دن بعد ان آنکھوں کو پیغمبر نظر آئے، کہا مولا نے تم تو فخر اسماعیل ہو اصغر، شاید کوئی بات ہو، کہا مولا نے تم تو فخر اسماعیل ہو اصغر، جہاں پر ایڑیاں رگڑو وہیں کوثر نظر آئے، علی اکبر کی صورت دیکھ کر اصحاب کہتے تھے بڑے دن بعد ان آنکھوں کو پیغمبر نظر آئے، کہا مولا نے اصغر کہا مولا نے تم تو فخر اسماعیل ہو اصغر، جہاں پر ایڑیاں رگڑو وہیں کوثر نظر آئے، اور اکیلے ہی چلے تھے جانب دریا علم لے کر، مگر عباس اہل شام کو لشکر نظر آئے، اکیلے ہی چلے تھے جانب دریا علم لے کر، اکیلے ہی چلے تھے اکیلے ہی چلے تھے جانب دریا علم لے کر، اکیلے ہی چلے تھے جانب دریا علم لے کر، مگر عباس اہل شام کو لشکر نظر آئے، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اسی منبر پر میدان میں علی اصغر نظر آئے، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، شجاعت میں علی کے سارے بیٹے ایک جیسے ہیں، شجاعت میں علی کے سارے بیٹے ایک جیسے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ان کا کوئی ہمسر نظر آئے، یہ ممکن ہی شجاعت میں علی کے سارے بیٹے ایک جیسے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ان کا کوئی ہمسر نظر آئے، زمانے نے فقط زینب میں یہ اعجاز دیکھا ہے، شعر مذاق رہا ہے کہ زمانے نے فقط زینب میں یہ اعجاز دیکھا ہے، کہیں پر فاطمہ زہرا کہیں حیدر نظر آئے، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اسی منبر پر میدان میں علی اصغر نظر آئے، جسے شبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اسی منبر پر میدان میں علی اصغر نظر، بہت شعر ہے، بہت سارے اشعار اور پر آخری مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ اسی منبر پر میدان میں علی اصغر نظر آئے، اسی منبر پر میدان میں علی اصغر نظر آئے، نظر بھر دیکھ لے سورج تو اپنی روشنی کھو دے، یہ شعر بطور خاص خطہ دیکھیں گے کہ نظر بھر دیکھ لے سورج تو اپنی روشنی کھو دے، نظر بھر دیکھ لے سورج تو اپنی روشنی کھو دے، حسن نیزوں کی اونچائی پائے سے سر نظر آئے،
نظر بھر دیکھ لے سورج تو اپنی روشنی کھو دے، نظر بھر دیکھ لے سورج تو اپنی روشنی کھو دے، حسن نیزے کی اونچائی پائے سے سر نظر آئے۔ شکریہ آزاد۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے عالی جناب مولانا حسن مہدی، سید حسن مہدی صاحب قبلہ، جو بہترین شاعر ہیں۔ اب ہماری فہرست کے آخری شاعر جناب اعجاز لکھنوی صاحب، جن کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ مولانا مرادہ فرمائے، صرف دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف ایک قطع اذان کے حوالے سے ایک سلام کے صرف 6 شعر حاضر خدمت ہیں کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے، جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے، وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے، وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ ملازہ مطلب ملازہ بات کیا کہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے۔ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، اور لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے۔ یہ شعر ملاحظہ عقیدت پر مبنی ہے کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا ہے
منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، یہ ہم علی کے فضائل شعر مرادہ کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے۔ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، اور درے حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، درے حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، درے حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے۔ یہ قطع ہمارے والد مرحوم جناب اکمل لکھنوی علی اللہ مقامہ کا برات کے لیے مولانا نے فرمایا ہے، ان کو بھی اصالہ ثواب ہو جائے گا کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، اور کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب اعجاز زیدی اعجاز لکھنوی صاحب قبلہ۔ اب بڑے ہی ادب و احترام سے میں گزار ہوں سرکار امیر العلماء آیت اللہ قیہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری خواہر ہمشیرہ مرحومہ اور دیگر تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا
أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. صلوات الله عليه. ہم نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی 154ویں یا 157ویں آیت سے بات شروع کی ہے. پوری آیت نے ایک فقرہ پڑھا ہے اور یہ عرض کر دیں کہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی جو حضرات تشریف لے آئے ہیں اس سے تسلیت اور تعزیت کے موقع پر ان کا شکریہ میں اپنی طرف سے بھی، اپنے تمام گھرانے کی طرف سے، اور ان کے فرزند سید احمد زیدی جو ابھی امریکہ سے آئے ہیں، وقت پر آ گئے تھے وہ بھی، جبکہ پابندیاں ہیں آنے کی جانے کی، مسافرت کی شدید پابندیاں ہیں غیر ممالک سے، اس کے باوجود وہ آئے، پہنچ گئے. ان کی طرف سے بھی اور ہمارے جو عزیز قریبی جسے ہمارے اتراؤں سید آباد وہاں کے ہمارے خانوادے کے تمام لوگ سب کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ گزار ہے کہ آپ نے اس تسلیت تعزیت کے موقع پر شرکت کی. تیمناً اور تبرکاً ہم کچھ باتیں آپ سے شروع میں کہہ لیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک وہ گفتگو ہے کہ جو ہمارے اس محترم مجمع کے اعتبار سے ہے، اور ایک وہ گفتگو ہے جو ساری دنیا میں ریکارڈ ہو کے پہنچتی ہے. بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہاں کے لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہوں جو دوسرے ممالک میں ہیں، ان کے اعزا اقربا جاننے والے. عزیزوں دوستو، ہم نے آپ سے جس آیت کریمہ سے بات شروع کی ہے، اس میں ان کا ذکر ہے کہ جو اتباع کریں ہمارے رسول کا. پھر یہ بتایا گیا کہ رسول، ہمارے رسول کی عظمت، مرتبت، احترام کیا ہے. اس آیت سے پہلے کی آیت 153ویں غالباً، اس کے اندر بھی انہی باتوں کو کہا گیا کہ رحمتی وسعت کل شیء، وہ کہہ رہا ہے. اور پھر میں اس بات کو فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا، ساکتبھا، ان کے لیے لکھ دوں گا کہ الذین یتقون، جو متقی ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے بِآیاتِنَا یُوقِنُونَ، یؤمنون بِآیاتِنَا یؤمنون، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اب وہ لوگ کہ جو اتباع کریں رسول کا، جو ایسے اور ایسے. بافہم مجمع کے لیے چند باتیں اشارتاً کافی تھیں، لیکن میں اور لوگوں کو سامنے رکھتے ذرا وضاحت کروں. ابتدائی تمہیدی طور پر میں ساری دنیا کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو مختلف مذاہب، مختلف عقیدوں اور مختلف نظریات کے ماننے والے ہوں، مفاد مذہب کیا ہے؟ مذہبی زندگی کا فائدہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا، اس مدرسے میں آ کے پڑھ لینا،
کسی چرچ میں جا کے پریئر کر لینا، کسی مندر میں جا کے عبادت کر لینا، بس کیا یہی ہے؟ اگر یہی ہے مفاد مذہب تو ہم نے اپنی کمسینی میں اپنے ان بزرگوں کو جو ہندوؤں میں ہیں، ہم نے صبح سویرے دیکھا اس منظر کو، ایک تھیلی میں سے نکال کر بیسن، چنے کا آٹا اور گیہوں کا آٹا کنارے کنارے ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوٹا سا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پن کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، چیوٹیوں کو غذا دینا۔ ہندو دھرم چیوٹی کو غذا دینا، ایک چیوٹی بھی اس غذا کو پا جائے جو انہوں نے ڈالی ہے، ان کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ میں نے غالباً انگلینڈ میں دیکھا، ایک جھیل ہے بہت بڑی سی کنارے، ہم تھک کر بیٹھ گئے تھے، ایک بوڑھے انگریز کو دیکھا جو ایک تھیلا لٹکائے بھی تھا، اس کے اندر ڈبل روٹی کے ٹکڑے تھے، پاؤ روٹی، وہ ٹکڑے نکال کر، پرندے بہت سے جمع تھے، چھوٹے بڑے، لمبی چونچوں والے اور لمبی گردنوں والے، وہ ان کو دے رہا تھا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بوڑھا کرسچن ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے، یہ پرندے اسے دعا دیں گے۔ لنگر تقسیم ہوتا ہے ہمارے سکھ بھائیوں میں، فلیٹ میں نے دیکھا ہے کہ یہودی پریسٹ کو جو کالی ٹوپی یہاں لگائے جھوم کر اپنی عبادت پڑھ رہا ہے، رائٹ؟ ہر جگہ ہر مذہب کا ماننے والا، جاننے والا، چاہنے والا، تبلیغ کرنے والا، پریچنگ کرنے والا، یا اللہ کی مخلوق کو غذا دے کے اپنا ثواب بڑھاتا ہے، یا اس کی عبادت کر کے اپنا ثواب بڑھاتا ہے۔ ان دونوں جگہوں پر ہم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، مذہب کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر توجہ رکھیں، مذہب کیا چاہتا ہے؟ تاکہ میسیج، میرا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میرا میسیج جائے غیر اقوام کو بھی، جن کو ہم غیر قوم کہتے ہیں، حالانکہ کوئی غیر قوم نہیں ہے، نہ کوئی غیر مذہب ہے۔ یہ سارے کام کرسچن، سکھ، ہندو، مسلمان، یہودی، سب، تو تمام مذاہب کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو یہ کر رہا ہے، ایک انسان، جو ایک شخص یہ کام کر رہا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ یہ اچھا انسان ہے، جو چیوٹی کو غذا دے رہا ہے، جو پرندوں کو غذا پہنچا رہا ہے، اور کیا کیا، یہ اچھا انسان ہے۔ کیا بات سامنے آئی؟ مذہب پر عمل انسان کو اچھا بناتا ہے، مذہب انسان کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، مذہب انسان کو اچھا بنانا چاہتا ہے، تو یہ بتائیے کیا اس دنیا کا کسی حکومت، کسی مملکت، کسی ملک، کسی گورنمنٹ کا ہر جگہ قانون ہے؟ نارتھ امریکہ میں قوانین ہیں، آسٹریلیا میں قوانین ہیں، انڈیا میں قوانین ہیں، عراق، ایران میں قوانین، ہر حکومت کا قانون ہے۔ یہ قانون کیا انسان کو اچھا بنانے کے لیے ہے کہ برا بنانے کے لیے؟ ایک ہی جواب آئے گا، یہ تمام قانون انسان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ تو دونوں جگہ بات ایک ہے، مذہب بھی انسان کو اچھا بنانا چاہتا ہے، دنیا کا ہر قانون بھی انسان کو اچھا بنانا چاہتا ہے، دونوں انسان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اتنے انسان اتنے برے کیوں ہیں؟
پھر اتنے برے ہم کیوں ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، مذاہب کی تبلیغ میں، ترویج میں، اپنی بات کو پہنچانے میں ہم لوگوں کی طرف سے ایک کمی آتی ہے، ایک کمی آتی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اور میں ایک دم سے بالکل دھیمی آواز میں بولنا شروع کر دوں، یا ایک دم سے میں کسی صاحب کو غصہ شروع کر دوں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو سب کا ذہن اس گفتگو سے ہٹ جائے گا، ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ میں ابھی پکار کر وہاں کو جو باہر لوگ کھڑے ہوئے کہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ذہن بدل جائے گا، جو گفتگو ہے مشن بدل جائے گا۔ یاد رکھنا، میرا نظریہ اگر کوئی میں غلط بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے تمام ماشاءاللہ بافہم علماء حضرات تشریف فرمائیں، بلا جھجک مجھے بعد میں ٹوک دیں گے۔ میں ان تمام افراد کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ جن کی تبلیغی زندگی بہت نمایاں میرے سامنے ہے، کتابی شکل میں بھی، بچپن سے دیکھتا آیا ہوں۔ مذاہب میں ہم لوگ ایک ایسے راستے پر چلے گئے ہیں، عزیزان گرامی، مذاہب میں ہم لوگ، تبلیغ مذہب میں ہم لوگ ایک ایسے راستے پر چلے گئے ہیں جہاں مذہب لوگوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے اور ہم مذہب کی تبلیغ کے نام پر مذاہب کے ٹکراؤ کو پسند کرتے ہیں۔ مذاہب کا تصادم، مذاہب کا ٹکراؤ ہم پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے اچھا کہا، انہوں نے اچھا کہا، انہوں نے ان کو برا کہا، انہوں نے ان کو برا کہا، ساری اچھائیاں گئیں۔ انسان کی فطرت اچھائی کو کم، برائی کو زیادہ دیکھتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا پورا ذہن، پورا نظریہ قرآن کریم کی طرف ہے۔ میں بھی بات کروں گا، آپ ماشاءاللہ حضرت علماء، مبلغین، مروجین، جہاں تک آواز آ رہی ہے، ہمارے تبلیغی جگہوں پر دوسرے مذاہب سے واقفیت کے راستے دیے جاتے ہیں۔ آپ ہر مذہب سے واقف ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مذاہب کی بات جب کریں، کمپیریزن کریں، تقابل کریں۔ ہمارے دوست تھے، اب نئی دنیا میں ہیں، مسٹر نوئل کنگ، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے پروفیسر تھے، بڑا نام تھا دنیا میں ان کا، میرے مہمان بھی رہے تھے۔ آپ کمپیریزن، تقابل کریں لیکن تحقیر نہ کریں۔ مذاہب کی تبلیغ اور ترویج بہتر بات ہے، لیکن مذاہب کی تحقیر کرنا مذہب کی افادیت کو ہٹا دینا ہے۔ جب سب اچھا بنانا چاہتے ہیں تو برے کیوں ہے؟ برے اس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برا 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 کہتے رہیں گے، اچھائیاں جاتی رہیں گی، برائیاں ابھرتی رہیں گی۔ صلوات محمد علیہ، صلوات۔ مذہب بھی اچھا بنانا چاہتا ہے، دنیا کا قانون بھی اچھا بنانا چاہتا ہے۔ ہاں، دونوں میں ایک فرق ہے، مذہب کے قانون اور دنیا کے قانون میں ایک فرق ہے، دونوں اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مذہبی قانون، دنیاوی قانون بنانے والوں کی نظر صرف اس دنیا تک ہے، مذہبی قوانین بنانے والوں کی نظر دنیا میں انسان کے لیے یہاں بھی ہے اور وہاں کے لیے بھی ہے۔ ایسا کرو تو یہاں بھی فائدہ ہو اور وہاں بھی فائدہ ہو۔ جبکہ دنیاوی قانون صرف یہیں بات دیکھ کر قانون دیتا ہے۔ مثال دے سکتا ہوں، آج تک سنا ہے دنیا کی کسی حکومت کے اندر کوئی ایسا قانون ہے
مجرم اگر قتل کر کے مر جائے اور قبر میں چلا جائے تو نکال کے پھانسی پر چڑھاؤ. ہے کہیں قانون کہ قبر سے نکال کر بھی سزا دو؟ تم نہیں دے سکتے سزا، یہ سزا مذہب دیتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اس کا وعدہ ہے جو یہاں کرو گے اس کا پھل وہاں بھی ملے گا، جو اس کا وعدہ ہے. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے سب کے احترامات کا، یہ آیت کیوں ہے؟ میرے محترم مفکر، عالم، مبلغ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پوری آیت تو یہ ہے. اس آیت میں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اپنے اس رسول کا، اس نبی کا جس کا ذکر مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن رکے کہ جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ ہمارے رسول کی عظمت کی دلیل ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے. لیکن جب قرآن کہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی رسالت کی تصدیق کے لیے جن کتابوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کتابوں کو بھی محترم سمجھو. اگر آپ نے اس احترام کو نہیں محسوس کیا تو قرآن کی اس آیت کی مفہومیت کو ذہن سے ہٹا دیا. جس کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، رسول کی رسالت کی تصدیق میں قرآن تورات اور انجیل کو لا رہا ہے تاکہ اس مذہب کے ماننے والے بھی سمجھیں ہم تو تمہاری کتابوں کا جب احترام کر رہے ہیں تو جو ان کتابوں کو لائے تھے ان کا احترام کیوں نہ کریں گے. یہ ہے اسلام جو سب کے درمیان اپنے پیغام کو لے کر جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. قرآن ہر مذہب کے درمیان، ہر فرقے کے درمیان اپنا احترام لے گا، ان کا احترام لے گا. تورات کا بھی احترام، لانے والے کا بھی، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، ان کے لانے والوں کا بھی. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مذاہب اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہر مذہب. ایک بنیادی بات یہ مجمع میرا مجھے بتائے انسان کس بنیاد پر، کس بیس پر، کس بنیاد پر اچھا کہلائے گا؟ سوال ہے. ہم اور آپ کس بیس پر اچھا کہلائیں گے؟ اچھا انسان، میرے بچے نوجوان، اچھا انسان، علم، بڑا عالم ہے، بڑا اچھا ہے. مال، بڑا مالدار ہے، بہت اچھا انسان ہے. حکومت، بہت بڑا حاکم ہے، بہت اچھا انسان ہے. بڑا خاندان، بڑے خاندان کا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. قوی، طاقتور، بہت طاقتور ہے، بہت اچھا انسان ہے. آپ اس میں کس کو بنیاد بنائیں گے؟ مال، علم، خاندان، حسب نسب، قوت، طاقت، شجاعت، بہادری؟ نہیں، آپ سب مل کر ایک ہی بات کہیں گے، اخلاق. میں نہیں متفق ہوں، میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں. علم ہے تو اچھا ہے، مال ہے تو اچھا ہے، شجاعت ہے تو اچھا ہے، بہادری ہے تو اچھا ہے، خاندان ہے تو اچھا ہے، حکومت ہے تو اچھا ہے، سلطنت، اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں دوستو، یہ میرا ہمیشہ سے کہنا ہے. میں نے اور مجموعوں میں بھی کہا جہاں بڑے بڑے اور حضرات تھے غیر مذاہب کے، یہاں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا،
دیکھیے سب سے بنیادی بات اگر ہے تو علم بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، طاقت بھی اچھی ہے، سخاوت بھی اچھی ہے، مال بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، صلاحیت بھی اچھی ہے، خلق بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے، اگر ہر جگہ کی بنیاد میں ایک اور بات ہو، اور اگر وہ نہیں ہے تو نہ علم اچھا ہے، نہ طاقت اچھی ہے، نہ خاندان اچھا ہے، نہ حکومت سلطنت اچھی ہے، نہ سخاوت، نہ شجاعت، کچھ نہیں۔ ایک بنیادی بات جو ہر جگہ ضروری ہے، علم میں بھی، خلق میں بھی، اخلاق میں بھی، شجاعت میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی، حکومت میں، سلطنت، سب جگہ، کوئی بتائے گا؟ رحم، اگر رحم ہے تو ہر صفت کامیاب ہے، رحم نہیں تو ہر صفت ناکام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر، بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد۔ اگر رحم ہے تو علم بھی کام آئے گا، رحم نہیں ہے تو عالم کا علم اس کو بھی ہلاک کرے گا، دوسروں کو بھی ہلاک کروائے گا۔ رحم ہے تو مال بھی کام آئے گا، رحم نہیں ہے تو مال غیر ہاتھوں میں، غلط ہاتھوں میں جائے گا، اچھے ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ رحم ہے تو قوت بھی کام آئے گی، رحم نہیں ہے تو یہ قوت ظلم بن جائے گی، ظلم بن جائے گی، شقاوت بن جائے گی۔ رحم ہے تو مظلوم کے کام آئے گی، رحم ہے تو خاندان بھی کام آئے گا۔ رحم نہیں ہے تو بڑے بڑے خاندانوں سے نام وابستہ کر لیا جائے، وہ انسان ہمیشہ خاندان میں، سماج میں، ہر جگہ ذلیل ہے۔ یاد رکھیے کہ اس لیے میں نے جس آیت سے بات شروع کی ہے، اس آیت کے پہلے کی آیت میں کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری قوت سب پر چھائی ہے، میرا غضب سب پر چھایا ہے، میرا علم سب پر چھایا ہے، میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، اور یہ اسی کے کام آئے گی جس کے بعد اچھا کردار ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، عجب بات ہے، عجب بات ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، اس کو میں قریب لکھ دوں گا ان کے لیے کہ جو اچھے کردار والے ہیں۔ اسی آیت میں دیکھو، الذین یتقون، جو اچھے اعمال و کردار والے ہیں، اس کے فوراً بعد اور کوئی بات نہیں ہے، وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ بس دو ہی باتیں پیش کی گئی ہیں، ہمارے سامنے اچھے کردار کے ساتھ آؤ، ہماری مخلوق کے ساتھ رحم کرو۔ تقویٰ اس کردار کو ادھر پیش کرنا ہے، زکوٰۃ اس کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہن میں گیا ہوگا وہ منظر جو مولا سے پوچھ لیا گیا تھا، 2 فقروں میں پورا اسلام بتا دیجئے۔ غصہ آنا چاہیے، جھنجھلاہٹ، ہم سفر پر جا رہے ہیں، ایک پیر ایک رکاب میں ہے، اب بیٹھنے جا رہے ہیں، مولا جانے سے پہلے پورا اسلام بتا دیجئے۔ سوال کرنے والے بھی اس لیے ایسے موقع پر سوال کرتے تھے کہ نسلوں تک بات رہ جائے، نسلوں تک بات رہ جائے۔ ایک پیر ایک رکاب میں، ابھی گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، پورا اسلام 2 جملوں میں بتا دیجئے، ہم کو جانے سے پہلے فرما دیتے علم حاصل کرو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم نہیں کیا تو کچھ نہیں، اچھا کردار بناؤ۔ ارے بھائی آپ نے کہتے ہو دیا اچھا کردار بناؤ، کیسے بنے؟ اچھا لباس پہن لیں تب اچھا کردار بنے گا، بہت بڑا ماما رکھ لیں تب اچھا کردار بنے گا، بہترین سوٹ بوٹ پہنے کے اچھی ٹائی وائی لگائے تب اچھا کردار بنے گا۔ بھائی کیسے کردار اچھا بنے گا؟ اچھے بنو، آپ نے کہتے ہو دیا اچھے بنو۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیعت خراب ہے، نسخہ لکھ دیا،
اس کو جاؤ دیکھتے رہو اچھے ہو جاؤ گے. نسخہ دیکھتے رہنے سے نہیں اچھا ہوگا انسان, دوا لا کے اچھا ہوگا. صلوات محمد والے ہوں. رحمت, میں اس پر بہت دیر بات نہ کروں گا. آئیے ہم اور آگے بڑھیں. قرآن کریم نے اپنے صفحات پر اپنی تاریخ میں تقریباً 12 یا 14 عورتوں کا ذکر کیا ہے, اور بڑی اہمیت دی ہے والدین کو. کیوں یہ والدین کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس وقت اس مجمع میں اکثریت ان کی ہے جو والد, جہاں تک آواز جائے گی وہاں بھی والدین کی اہمیت کیوں ہے. کسی نے ایک مثال دی, میں اس مجمع کے سامنے دوہرا دوں. مولانا علی نبی صاحب, جناب مولانا علی نبی صاحب, آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آرام سے وہاں بیٹھ سکتے ہیں. جس کو تھکن ہوگی سروا سے نہیں جاگے گا, آرام سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں, ایک مثال کسی کی ہے, جب پہاڑوں پر برف جمتی ہے, پہاڑوں پر جب برف جمتی ہے عزیزو, اگر وہ برف نہ پگھلے, اگر وہ برف نہ پگھلے تو سارے دریا سوکھ جائیں گے, کھیتیاں ختم ہو جائیں گی, انسان جگہ جگہ مر رہا ہوگا بغیر پانی کے. برف پگھلتی ہے, دریا بنتے ہیں, چشمے ابلتے ہیں, ہر طرف پانی بہتا ہے, کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں, انسان کی زندگی کا سامان. وہ برف رہ جائے وہاں پر سے نہ پگھلے, کیا ہوگا؟ بس یوں ہی سمجھو کہ اسلام نے, مذہب نے, شریعت نے, دین نے 2 چشمے دیے ہیں, ایک باپ کی شکل میں, ایک ماں کی آغوش کی شکل میں. اگر یہ نہ ہو تو انسانیت وحشی جانوروں میں تبدیل ہو کر رہ جائے گی, انسان نہ ملے گا. صلوات محمد والے محمد. یہ انسان جنگل کے وحشی جانوروں میں بدل جائے گا. ماں کی رحمت, ماں کی محبت, باپ کی شفقت, ان دونوں کو مذہب نے سب سے زیادہ نمایاں کر کے بتایا. اس کی نقل میں اب پوری دنیا میں مدر ڈے, فادر ڈے, آپ تو صرف ایک دن مدر ڈے منانا چاہتے ہیں, سال میں ایک دن ماں کا دن. مذہب ہر روز ماں کا دن بتلاتا ہے. اگر نہیں ٹھیک تھا تو ایک دن مدر ڈے کیوں ہے؟ ہر روز یہ ممبر صلوات پڑھے تو عرض کر, ایک اور صلوات محمد آقا. اس لیے میں نے کہا یہ مذاہب, یہ مدرسے, میں اپنی تمام دنیا کی حکومتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں, ظلم, رحمت, سزا, عقاب, عتاب, قانون, تمام چیزوں کو نظروں میں رکھو. یہ بتلائیے, میں نے اس پر بہت پڑھا ہے, بہت پڑھا ہے. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے اب سے تقریباً 10 سال پہلے, اس وقت ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہریانہ میں ایک مجمع کے سامنے انہوں نے کہا, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر
ہاتھ جوڑ کر یہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ اکثریت شکم مادر میں یہ پتہ لگا کر کے بیٹا ہے کہ بیٹی، تو بیٹیوں کو ختم، ان کو ختم کر دو، باہر دنیا میں نہ آئیں۔ کیا ہے؟ بس مرد محترم، باپ محترم، ماں بیٹی، کوئی مرتبہ نہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، جبکہ مذہب نے دونوں کا احترام بالکل برابر سے رکھا ہے۔ اگر دنیا داری پر جاؤ گے تو میراث میں فرق پر نظر کرو گے، اگر روحانیت کو دیکھو گے تو دونوں کا ایک مرتبہ دکھلائی دے گا، جہاں مرد وہاں عورت، جہاں باپ وہاں ماں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت کہ کیا ہے فرق اور کیوں ہے، لیکن احترامات کی نظر میں آؤ۔ والدین، ماں باپ، کیوں باپ کیوں ماں؟ لیکن یہی دونوں وہ سرچشمے ہیں جہاں سے انسانیت کو تعلیم ملتی ہے، تربیت ملتی ہے۔ اگر انہی کو ہم نے فراموش کر دیا، یہ بجلیاں جل رہی ہیں، روشنیاں ہیں، سب کو بند کر دیے، ان کے وہ کالے کپڑے لپیٹ دیجیے، کالے کپڑے ان پر لپیٹ دیے، اس پر کالا کپڑا لپیٹ دیجیے، روشنی رہے گی؟ رہے گی، روشنی رہے گی، آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ سیاہ کپڑے لپیٹ دیے، اندر روشنی ہے، باہر نہیں دکھائی دے گی۔ یوں ہی ہم نے اس اللہ کی طرف جو رحمت کے سرچشمے تھے ان کو اپنے سماج کی گندگیوں کی چادروں میں لپیٹ دیا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سماجی گندگیوں کی چادروں میں لپیٹ دیا ہے، پھر کہتے ہو دنیا برباد ہو رہی ہے۔ مذہب نہیں چاہتا۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب ہیں، یہ سر پر پلو کیوں ہے؟ یہ ساڑی کے ساتھ چادر پلو کیوں ہے؟ یہ بھی برقع ہے، یہ بھی برقع ہے۔ کیوں اعتراض ہوتا ہے اسلام کے برقعے پر؟ اپنی اپنی شکل کے برقعے ہیں۔ کون سا مذہب ہے جو عورت کو پسند کرتا ہے سڑکوں پر اس طرح دیکھنا، بال روم میں؟ کیا کیا کہوں، دیکھا ہے آپ نے؟ بظاہر عورت کو باہر نکالا ہے، حقیقت میں اس کی تمام شرافت، تربیت، تعلیم، تہذیب کے اوپر سیاہ چادریں لپیٹ دی، اس کے اصلی ہنر کو آپ نے چھپا دیا ہے جو انسانیت کی ترویج کے لیے تھا۔ آپ اپنے مقصد کے لیے اس عورت کی زندگی کو استعمال کر کے کہتے ہیں ترقی۔ ترقی بے شک ہے، ظلم میں ترقی ہے، بد کرداری میں ترقی ہے، بدعنوانی میں ترقی ہے، شرافتوں سے دور رہنے میں ترقی ہے۔ اسلام چاہتا ہے برقعے میں رہے لیکن وہ سارے ہنر اپنی انسانی شرافتوں کو دے کہ جس سے انسان اچھا انسان بنے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ ممبر کب بنا، کیسے بنا؟ میں نے ابھی کسی مجلس میں اس کو پڑھا، یہاں دوہرا دو، غور کیجئے گا۔ خالی بابا سبحان اللہ کی باتیں کر کے نہیں نکل جاؤں گا، ضروری باتیں ہیں۔ یہ ممبر کسی مرد کی دین نہیں ہے، میرے حضرات علماء تشریف فرما ہے، یہ ممبر کسی مرد کی دین نہیں ہے، ایک عورت کا تحفہ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے ہے؟ حضور کو مسجد میں مدینے میں درخت کا سہارا لیے ہوئے تقریریں، وعظ، خطبے دیتے ہوئے دیکھا، دل میں کیفیت احترام، رحم، محبت قریب آئی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں مجمع آپ کو نہیں دیکھ پاتا، کھڑے رہ کر آپ خطبہ دیتے ہیں تو آپ
اس درخت کا سہارا لیتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اجازت دیں یا رسول اللہ، تو میرا بیٹا بہت اچھا نجار ہے، بڑھئی ہے، بہت اچھا ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ممبر بنا دے، جس پر بیٹھ کے آپ جب بات کریں گے تو مجمع آپ کو دیکھے گا، آپ کو تھکن بھی نہیں ہوگی۔ عورت کی دین ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے سامنے میں نے ایک نیا سوال رکھا ہے، آج ساری دنیا کے ممبر ایک عورت کی دین ہے۔ فضائل میں عورت کے نہیں پڑھ رہا ہوں خالی بات، بلکہ اب آئیے والدین گئی، اب یہ رسول کا انتخاب تھا کہ 3 سیڑھیوں کا ممبر ہو، عرش پر رسول بیٹھیں گے۔ میں نے اسی مدرسے کی مجلس میں کبھی پڑھا ہے، احترام رسالت یہ تھا کہ جب رسول چلے گئے تو آنے والے نے کہا نہیں، ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے جہاں رسول، اور شاہ چھوڑ کے بیٹھا، کم سے کم اتنا احساس تھا کہ وہاں نہیں بیٹھیں گے جہاں رسول بیٹھے۔ اس کے بعد یہی ہوتا رہا، یہی ہوتا رہا۔ جب ہمارے مولا کا وقت آیا، لوگ سمجھے اب تو یہ بالکل، کیونکہ دینی عرصے تھے، دینی ممبر تھے، ہوتا عرصہ تھا، لیکن جب علی آئے، میں نے کبھی بہت پہلے یہاں پڑھا ہے، نہیں، تمہاری امیدوں کا خلاف پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل سب کو طے کر کے عرصے پر بیٹھ کے بتایا میں ان کا پابند نہیں ہوں۔ وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، بلا فصل بیٹھے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حق تھا، بیٹھنے کا حق تھا۔ یہ ابھی بڑا اچھا شعر پڑھا تھا، ممبر امام حسین نے اپنے ہاتھوں کا بنایا، پڑھوایا۔ اس کی مناسبت سے اور آگے بات بڑھاؤں، کیوں نہ علی کو یہ حق ہوتا؟ اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی حق بتا دیا تھا۔ کب بتایا تھا؟ یاد کیجئے، ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر، اس سے مدینے کے گورنر نے، جس کا نام تھا حرب، اس کا نام تھا محمد ابن حرب، حرب کا بیٹا، اس نے سوال کچھ کرنا تھا، مولا آپ سے ایک سوال ہے۔ فرمایا تو بتائے گا اپنا سوال یا میں بتاؤں؟ جو سوال ہے وہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ بولا آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ مجھے کیا کہنا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی کہ للمتوسمین، سورہ واقعہ کی آیت ہے، جو انسان جانتا ہے وہ توسم کے ذریعے، اے للمتوسمین، جاننے والے۔ اچھا حضور، مولا آپ ہی فرمائے، اور میں تیرے دل میں سوال یہ ہے کہ وہ علی جنہوں نے در خیبر اٹھا لیا، وہ رسول کو خانہ کعبہ میں اپنی پشت پر کیوں نہیں اٹھا پائے؟ تو سن، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر علی کے شانے پر رسول بلند ہوتے اور طہارت کعبہ کرتے تو شرف علی کا کہلاتا، علی کا شرف ہوتا، تو تم لوگ کہہ دیتے کہ علی کو رسول سے بڑا بنا دیا۔ نہ کہنے پر بھی آج کہتے ہیں، آج اب بھی کہتے ہیں لوگ کہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں علی کو۔ ایسا نہیں ہے،
میں نے اس کا بھی جواب کبھی دیا ہے. ایک صلوات محمد والے. اس کا بھی جواب میں نے کبھی دیا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. بات صرف اتنی ہے، بہت سے لوگ غلط فہمی یوں رہتے کہ ہماری مجلسوں میں آتے نہیں، ہم سے دور دور سے سن لیتے ہیں اور زیادہ تر تذکرہ علی کا ہماری زبان سے سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی کو رسول سے بڑھا دیا. حالانکہ ایسا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں ایسے لوگوں سے. آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ علی کا ذکر ہم سے سنتے ہیں اور رسول کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد بھیجیے ایک بلند آواز سے صلوات. آپ ہم سے ذکر دونوں کا سنیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. رسول کا ذکر خود، علی کا ذکر ہم سے، دونوں کا ذکر ہم سے سنیے. تو آئیے، رسول نے علی کو، میں اس واقعے کو بیان نہیں کروں گا، چھوڑتا ہوں، بہت زیادہ ہو جائے گا. بس اتنی بات. عورت نے کہا، رسول نے اجازت دی، ممبر کی شکل خود بتائی، اس طرح بنے گا، اس طرح بنے گا، اتنا اتنا فاصلہ ہوگا، بن گیا ممبر. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پورا نام ہے اس بڑھئی کا، اس پر چار. اب ممبر رکھا گیا. میرے موضوع پر آئیے. رسول ممبر کی طرف چلے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. عرشے پر بیٹھے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین. بعد میں لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ہر قدم پر آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام آپ کے نام ہے، رحمت. رحمت. اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور رکھے جو اپنے والد، جس سے اس کے والدین ناراض ہوں. رسول نے فرمایا آمین. صلوات پڑھے محمد. اور سمجھا آپ نے کہ پہلی منزل ممبر کی پہلی آواز احترام والدین. والدین یہ رسول کی طرف سے اس ممبر کا پہلا سبق. ماں اور باپ، اس لیے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کام کریں گے ہی نہیں جو رحمت کے خلاف ہو. تو رحمت کا پہلا سبق یا باپ کی سرپرستی میں ملے گا یا ماں کی آغوش رحمت سے ملے گا. اس لیے اسلام نے، مذہب نے چاہا کہ اس رحمت کو آگے بڑھائے. صلوات محمد والے. جب تیسری آمین بیان کروں گا تو آپ خود بخود صلوات پڑھیں گے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. یہ کیوں؟ آئے جبرائیل، کہا یا رسول اللہ کا پیغام ہے کہ ماہ رمضان اگر آ جائے اور کوئی شخص رمضان میں بھی کوئی نیک کام نہ کرے تو اللہ کی رحمت سے دور رہے گا. تو رسول نے فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین. یا رسول اللہ اب کیوں آمین کہا تھا؟ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتہ آیا، جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے رحمت سے دور رہے گا. ایک صلوات سب مل کر محمد والے. ہاں عزیزوں اور دوستوں، اور اس لیے میں آپ سے بس اتنی بات کو مختصر کروں کہ شریعت نے، دین نے، اسلام نے، ہر مذہب نے ماں باپ کا احترام، ان کی مثالیں بیان کروں تو ایک الگ تقریر سب چاہیے. اور اس لیے خود اسلام میں، شریعت میں جب ماں کا مرتبہ آیا، بیٹی کا مرتبہ آیا، زوجہ کا مرتبہ آیا، سب تینوں رشتے اور ان تینوں رشتوں سے منسلک لوگ جب ایک ہی جگہ دکھائی دیے تو ماں کو
نمایاں کرنے کے لیے بات کر دی گئی. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات محمد علیہ. تمام حقیقی رشتے مگر تعارف ایک ماں کے ذریعے. عزیزو میں نے کبھی کہا قرآن کریم نے جو کیفیت ماں کے احترام کی بیان کی اس کے لیے ایک مرتبہ پھر کہوں میں بلند آواز سے صلوات پڑھوں گا. ہم نے دیکھا ابوین جس کے لیے خود رسول نے فرمایا اذا دعاک ابواک فاجب. آگے نقل کریں اگر ماں باپ دونوں ایک ساتھ پکار لیں اذا دعاک ابواک اگر ماں باپ ایک ساتھ پکار لیں تو رسول فرمائے فاجب پہلے کس کو دعوت دے پکار کے جواب دے. اذا دعاک ابواک ماں باپ نے ایک ساتھ پکار لیا بیٹا کیا کرے بیٹی کیا کرے مسئلہ رسول نے حل فرما دیا. وَأَجِبْ أُمَّكَ پہلے ماں کی بات کا جواب دو. ماں کا مرتبہ اس لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کوئی تعویل کے منزل میں آپ کہہ لیے باقی میں تفصیل اور تفسیر کا حق نہیں رکھتا ہوں مگر بات ذہن میں آئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں شاید اس لیے فاجب امک پہلے ماں کی بات کا جواب دو. آ رہا ہے آپ کے ذہن میں کچھ جو میرے ذہن میں یہیں پر ابھی آیا ہے ابھی وہ آپ سے بیان کر دوں. شاید اس لیے فرمایا کہ پہلے ماں کی بات کا جواب دو لیکن جب تم بھی دنیا میں آئے تھے تمہاری پکار کا سب سے پہلے جواب ماں نے دیا تھا. ابھی ذہن میں آیا میں نے آپ سے کہہ دیا. سب سے پہلے ایک بچہ جب آتا ہے اس کی پکار کا جواب کون دیتا ہے؟ ماں. تو حق ادا کر تیری پکار کا جواب تیری ماں نے دیا تھا. جب وہ پکارے تو پہلے اس کی بات کا جواب. صلوات محمد و آل محمد پر صلوات محمد و آل محمد پر. ہاں دوستو بہت عابدہ بہت زاہدہ تھی میری بہن. ہمارے لیے وہ صرف بہن نہیں تھی ماں کی جگہ تھی اور پورے خانوادے کے لیے محترم تھی. ساری زندگی نماز روزہ عبادت ذکر مولا عزائے امام مظلوم وہی اثر ان کے گھرانے میں بھی سب کے ساتھ. اور ہر وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو وہ ماں مل جائے وہ باپ مل جائے کہ جو اس کی ایمانی کیفیت کو آگے بڑھائے ایمانی کیفیت کو آگے بڑھائے. ہاں میں اتنا کہوں گا کہ بڑے خوش نصیب تھے ان کے بیٹے کہ جن کا خود کہنا ہے جب آئے تو انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ان کی ماں نے ان کو دیکھا. اتنی دور کا سفر جب کہ آنے کی اجازت نہیں ہے وبا کی وجہ سے کوئی فلائٹس نہیں ہے. کیسے انتظام کیا کیسے اہتمام کیا کیسے چلے کیسے آئے. اور میں دیکھتا ہوں جب سے اب تک کہ جہاں ان کی ماں کا ذکر ہوتا ہے خود بہت حساس ہیں بہت علمیت کی زندگی سے بہت محبت ہے اپنے وہاں معاشرے میں بہت باوقار ہیں لیکن ماں کا ذکر آتے ہی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کتاب زندگی کا پہلا ورق ماں اور کتاب زندگی کا آخری ورق کیا ہے؟ اے فلاں فلاں کے بیٹے. آخری ورق نماز میت
دونوں جگہ دعا ہو رہی ہے، وہاں بھی یہاں بھی۔ دوستوں اور عزیزوں، میں بات کو تمام کرنے کے لیے اتنا کہوں گا، آپ سب آئے تسلیت و تعزیت کی منزل پر، حالات کے دیکھتے ہوئے، جو وبا ہے، بیماری ہے، اس کے دیکھتے ہوئے احتیاط کی گئی کہ عمومی طور پر دعوت نہیں دی گئی ہے، لوگوں کو خاص طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ ایک محدود مجمع کے اندر اپنی بات کہہ لی جائے اور یہ ایصال ثواب ہو جائے۔ محدود مجمع بھی اتنا ہے کہ جو لوگ اس سے غم میں ہیں ان کی دل کی تسلیت کے لیے کافی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا جب میں نے روایت کے اس منظر کو دیکھا کہ ایک صحرا ہے، ایک ریگستان، وہ صحرا بڑا آباد تھا کہ ایک ویرانے کی شکل بنی، اس ویرانے کی شکل دور دور تک کوئی نہیں، قریب کی بستیوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کی بیویوں نے، عورتوں نے یہ احساس کیا کہ کل پرسوں تک وہاں بڑا شور تھا، آج وہاں کوئی شور نہیں ہے، سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ فکر عورتوں کو پہلے ہوتی ہے ایسی بات کی، تجسس تحقیق کی طرح عورت کا ذہن پہلے جاتا ہے۔ قریبی بستیوں کی عورتوں نے طے کیا چلیں دیکھیں وہاں سناٹا کیوں ہے، وہ بھی آ چکی تھی پہلے یہاں، ہر منظر دیکھا تھا انہوں نے، اب جو آئیں تو عجب منظر دیکھا۔ کل جس آقا نے بلا کر ہم سے کچھ وصیتیں کی تھیں، یہ زمین خریدی تھی، ہمارے بچوں سے کچھ کہا تھا، کیا منظر دیکھا آ کر۔ اس سرزمین پر اور کوئی نہیں ہے، ہاں کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں اپنی ریت اڑا اڑا کے ان پر ڈال رہی ہیں، پہچان بھی نہیں پا رہی ہیں کون کس کا لاشا ہے، کیوں نہیں پہچان سکتی، کیوں نہیں پہچان سکتی، ابھی سمجھ میں آئے گی بات ہماری۔ جب ایک مرتبہ عورتیں واپس گئیں، دروازوں کو کھٹکھٹایا، ایک ایک دروازے کو انہوں نے نقل الباب کیا، مرد باہر نکلنا شروع ہوئے، کیا گھروں میں بیٹھے ہو، یزیدی لشکر جا چکا ہے، خوف کی جگہ نہیں ہے، پورا لشکر جا چکا، ہاں ہمارے تمہارے آقا اور ان کے ساتھیوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، چلو چل کر انہیں دفن تو کر لیں۔ آئے بنی اسد، میں نے اس کو روایت میں دیکھا ہے، آئے بڑے حیران گھومتے رہے، کیسے دفن کریں، یہ کس کا لاشا نہیں معلوم، یہ کس کا لاشا نہیں معلوم، یہ کس کا لاشا نہیں معلوم۔ ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، کمزور ضعیف، قریب آئے، سواری سے اترے، ہمارے ساتھ آؤ۔ آپ کون ہیں؟ کہا آؤ ان لاشوں کو دفن کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ دفن کروائیں، ہم تو نہیں پہچان پا رہے۔ کیسے، جملہ سنیے گا، کیسے پہچانیں کس کا لاشا ہے؟ لیکن پہچان ہوتی ہے سر کے ذریعے، کسی کے جسد پر اس کا سر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آؤ، ایک قبر کو تیار کرنا چاہ، دیکھا تیار قبر موجود ہے، جو قریب میں لاشا تھا اس کو اٹھا کے دفن کیا، لوگوں سے خالی ساتھ رہا کہ تم ذرا قبر کو کھولو، لاشے کو دفن کر دیا۔ ہاں لوگوں نے آواز سنی کسی بیوی کی، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ ایک ایک لاش کو دفن کیا، یہاں تک کہ ایک بہت پارا لاشا تھا، اس آنے والے نے اپنے ہاتھوں میں سمیٹا، قبر کے سپرد کیا۔ جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھ لیا، جانے والے ذرا یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ ہیں کون؟
کہ جس سے آپ نے ساری لاشوں کو پہچانا؟ جواب دیا جس پہلی لاش کو ہم نے تم نے مل کر پہنچایا تھا قبر تک جو ہے نے دفن کیا، میں انہی کا بیٹا ہوں، وہ میرے بابا حسین ابن علی، میں ان کا بیٹا علی ابن الحسین۔ اور جس پارا لاش کو ہم نے دفن کیا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، اور جس تیسری لاش کو جا کے دریا کنارے دفن کیا وہ میرے چچا عباس سواری پر بیٹھے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ سب کو یقین ہوا ہاں بات ٹھیک ہے۔ بس دوستو آخری چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آنے والے امام نے سب کو ان کی قبروں میں دفن کیا۔ وقت آیا کہ باعجاز ان کے سر بھی ان کی لاشوں کے ساتھ متصل کر دیے گئے۔ ہاں اب وہ وقت آیا کہ وہاں قبریں ہیں۔ اب اسی جگہ ایک اور کارواں آنے لگا۔ یہاں بنی اسد آئے تھے، اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ ہم نے نجف کی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب 11-12 محرم آتی ہے تو بنی اسد کے کارواں کے لوگ جو آج بھی ان کے خاندان و قبیلے کے ہیں وہ آتے ہیں، اس رسم کو انجام دیتے ہیں، ایک شبیہ بنا کے روزے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ آج بھی ہوگا۔ کل کی بات کیا ہے؟ جب وہ وقت آیا، میں اپنے محترم مجمع کے سامنے اتنی چند لفظ اور عرض کر لوں کہ جب وہ کارواں مدینے سے چلا کربلا پہنچا، کربلا سے شام گیا، کوفہ اور شام کے بازار، شام کا قید خانہ، جب قید خانہ شام سے بھی کارواں رخصت ہوا تو تمنا یہ تھی کہ ہمیں کربلا سے لے جایا جائے۔ اور جب کربلا تک یہ کارواں پہنچ گیا تو اس وقت کا منظر یہ تھا کہ ایک ضعیف العمر صحابی رسول قبر امام حسین پر تھے۔ لوگوں نے کہا اے جابر یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ رسول کے گھرانے کی بیویاں آ رہی ہیں۔ جابر ہٹ گئے۔ ہاں ناقے قریب آئے تو ایک بیوی نے خود کو ناقے سے زمین پر گرایا، کوہنیوں کے بل آگے بڑھی، جا کے قبر کے قریب رخ کر کے آواز دی۔ جب پہچانوایا گیا یہ کس کی قبر، یہ کس کی قبر، یہ کس کی قبر، تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے سفید پرندے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، جناب سید سجاد کے پیروں پر لوٹ رہے ہیں۔ پھر سنا کہ میدان میں دہنی طرف سے گریہ و بکا کی آوازیں، بائیں طرف سے رونے کی آوازیں۔ پوچھا بیٹا سید سجاد یہ منظر کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کون ہے جو تمہارے پیروں پر اس طرح لوٹ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ ملائکہ ہیں جو میرے بابا کا ماتم کرنے جمع ہے۔ کہا یہ میدان میں رونے کی آوازیں، کہا اس طرف انبیاء و مرسلین ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، ادھر ہمارے رسول ہیں، ہمارے جد ہیں، علی مرتضیٰ رسول خدا، سب میرے غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ اب میرا مجمع اندازہ کرے کہ زینب نے جب یہ سب سن لیا تو زینب پر کیا گزری۔ میں ایک مرتبہ آئی قبر حسین پر گرایا، اے میرے بھیا زینب آ گئی، بڑی شرمندہ ہے یہ زینب، جب گئی تھی تو آپ کو اس طرح چھوڑ کر گئی تھی، واپس آ گئی ہے زینب، سب کو لے کر آئی ہے، لیکن آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ قید خانے شام میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، کربلا سے چلا ہوا قافلہ رخصت ہوا۔ تاریخ میں کئی دن تک یہ کارواں وہاں ٹھہرا، نو ماتم ہوتا تھا، بیچ میں قبر حسین، چاروں طرف بیویاں جمع، قریب کی بستیوں کی عورتیں آ جاتی تھیں، ایک وہ ماتم ہو جو کبھی کربلا میں نہ ہوا ہو۔ یہ کارواں کربلا سے چلا، جب مدینے کے قریب پہنچا تو امام سید سجاد نے حکم دیا شہر میں جانے سے پہلے ہم کو باہر روکا جائے۔ انتظام کیا گیا، مدینے میں منادی نے جا کے آواز دی، ایک بلندی پر کھڑے رہ کر اے اہل مدینہ آپ کے سامنے یہ خبر لے کر آیا ہے، یہ آپ کے گھر سے شہر سے گیا ہوا کارواں واپس آ گیا ہے۔ جب سنا تو مختلف گھروں کے دروازے پرشور آوازوں سے کھلے، لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے، اے منادی کیا کہنا چاہتا ہے، آنے والے کیا پیغام ہے؟ جواب ہر ایک کو دیتا تھا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، سر نو کے نیزہ پر پھرایا گیا، ایک گریہ و بکا، ہر طرف شور، رونے کا شور۔
کہتا ہے اسی عالم میں میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بیوی، ایک ہاتھ میں عصا کا سہارا، بس آخری جملے، ایک ہاتھ میں عصا کا سہارا، ایک ہاتھ ایک بیمار بیٹی کی جانے پر رکھے ہوئے قریب آئیں، جھکی ہوئی کمر، آواز دیا ہے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا بی بی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ کہتا ہے میں نے اس کے بعد پہچان لیا کہ یہ بی بی ہیں کون۔ جیسے ہی اس نے کہا کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے، کہتا ہے ایک مرتبہ بی بی نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، غیظ و غضب کے انداز میں پوچھا تو نے یہ تو کہا کہ حسین قتل ہو گئے، یہ نہیں بتایا میرا عباس کیا کر رہا تھا۔ بی بی آپ کے عباس کے شانے کربلا میں قطع ہوئے، لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر۔ رب محمد والے دلی شرعی مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، جو مریض ابراز سے شفا عطا فرما، زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو رائے محبت اہل بیت کی ثابت قدم رکھ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ نصرت فاطمہ بنت سید محمد ذکی ان کے لیے سارے ثواب فرمائیں۔